قیمتی گاڑی ہے، قیمتی موبائل ہے، قیمتی اشیاء ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو؟ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پہ؟ وہ ایمان ہے، اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان اوپن اینیمی۔ قرآن کہتا ہے شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا، بے ایمان ہے، وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جائے۔ تو اب اس کے پلانز ہیں، اس پلانز کو سمجھنا ہوگا۔ برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت، گناہوں کی تکرار، بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا کرتا ہے پھر ایک ڈاٹ، کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے، چڑ آتی ہے۔ قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، برا لگتا ہے، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں۔ چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے، ایمان چھین سکتا ہے۔ دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات۔ اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے، ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتا نہیں ہے، فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے، کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا۔ ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس لمٹ کو کراس کریں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم، بری صحبتوں سے بچنا ہے، بولتے سے پہلے خیال کرنا، ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا، ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں، پھر اگلی ٹاپک پر آتا ہوں۔ ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ، بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کو، کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ آپ بلیو کریں، ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں، کہتے ہیں نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دوستوں میں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ یہ شاکی پلان کر کے داخل کیے گئے ہماری گفتگو میں، ہمارے محاوروں میں، ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر۔ ایمان کی فکر کریں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان۔ اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے، بھائی یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا، بھائی مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے بھی ایمان سے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رخ۔ آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے، حدیث بیان کرنے، دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ لی، چند لاجکس پڑھ لی اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے، کسی کو صحابہ سے دور کریں گے، کسی کو علماء سے دور کریں گے۔ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے۔ آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا، جب آپ اولیاء سے بھی دور، صحابہ سے بھی دور، علماء سے بھی دور ہو جائیں گے، اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ پلان ہے، اب لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں۔ تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام، تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے۔ کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے، چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے۔ ایک بلڈر سے گھر بنایا، اس نے گھر بہت اچھا بنایا، اس نے یار گھر بڑا اچھا بنایا، بقرعید میں جانور بھی اسی سے کٹوا لیتے ہیں۔ کہ نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے، وہ بلڈر۔ تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں، دین بھی اس سے سیکھے نا، کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو، جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا، ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا۔ یہی تو پلان ہے کہ کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال آ رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں، کوئی کوشش کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں، کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکال۔ یہ سارے پلانز ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو، کوئی نہیں کہے گا اسلام سے پھر جاؤ، وہ پہلے آپ کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری بنیادیں کٹیں، آخری الٹیمیٹ گول ایمان ہے۔ تو پلیز ان چالوں کو سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں، یہاں وہ چور ملاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکلی۔ آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ اتنے شاطر ہیں کہ کاجل بھی چوری ہو جائے گا، آنکھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، بٹ نوبڈی کیئر۔ ایسا نہ کریں، علماء کرام سے مربوط رہیں، عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا۔ اور باتیں تھیں مگر میں ایک عشق والی بات پر اب اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ شفاعت حاصل کرنی ہے نا،
تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں چلے جاؤ شفاعت واجب ہو جائے. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعت، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. آئے ہائے، یہ وہ دربار ہے جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا، مدینے کی زندگی بھی نرالی، مدینے کی موت بھی نرالی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں. ادھر کی موت بھی نرالی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے جایا اور یاد رکھیے، اس کی تڑپ رکھیے، اس کی دعا کیجئے، اس کی التجا کیجئے. اگر کوئی مجھے غریب سن رہا ہے نا، اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار مدینے تو امیر جا سکتے ہیں، اتنے سارے پیسے، پاسپورٹ، ٹکٹ، تو یہ آپ کی بھول ہے. مدینہ پیسے سے نہیں جاتا. ہاں، میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھی. اور کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت ہے. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو، مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا. ہاں، مدینے نہ جانے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کر. لوگ کہتے ہیں یار ابھی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، تھوڑی بچی کی شادی ہو جائے، فلاں کام اٹکا ہے، جیسے ٹھیک ہوگا پھر جاؤں گا عمرہ کرنے، پھر جاؤں گا حج کرنے، پھر جاؤں گا مدینے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، پھر نہ کروٹ کروں مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے، وہاں کے لیے تو بہانہ تلاش کرے. آپ کو مثال کے طور پر کوئی پلاٹ پسند آ جائے، آپ گھر کی کوئی چیز بیچ کے پلاٹ لے لیتے ہیں. کوئی گاڑی خریدی ہے، بندہ کہتا ہے زیور بیچ لو، گاڑی لینا ہے. مدینے کے لیے بھی ایسے ہی کیا گیا. کچھ آگے پیچھے کرنا بھی پڑے نا، چلے جائے گا. اور یہ نہ سوچو یہ کام سدھرے گا پھر جاؤں گا، یہ کام نپٹے گا پھر جاؤں گا. ارے ادھر جاؤ، سارے کام نپٹ پڑی ادھر سے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام. میں نے امیروں سے زیادہ سخی غریبوں کو دیکھا. کچھ غریب تو کمال کرتے ہیں. اور صحیح بتاؤں گا، جیسا غریب مدینے پہنچتا ہے نا اس کا صدقہ مل جائے. میں کئی ایسے غریبوں کو دیکھا. ایک بار میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے؟ جوڑ کے جو کچھ تھا نا سب خرچ کر دی. میں نے کچھ بھی نہیں، بولے کچھ بھی نہیں، جو تھا کچھ چیزیں تھی وہ بھی بیچ دی تھی. میں نے کہا اب کہتا لینے آیا ہوں، خالی کر کے آیا ہوں، اب لینے آیا ہوں. اور اس گلی میں آیا ہوں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج داج. یہ کمال کرتے ہیں، یہ سب کچھ ختم کر کے پہنچ جاتے ہیں مکے مدینے. اب بھر کے آتے ہیں. امیر یہی سوچتا رہتا ہے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہو گیا، 50,000 کا ویزا ہو گیا، ابھی اتنے کا، حالانکہ ابھی کروڑوں لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوں گے. مکے مدینے حج کا خرچہ ہی چب رہا ہوتا ہے. یہ مت کر، یہ رہ جائے گا. اور یہ نصیب والوں کو ملتا. شوق پیدا کرے دل میں، ایسا شوق آ جائے کہ زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی بن جائے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینو شوق مدینے چاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور آقا تے مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. ہمارا کوئی زور نہیں. کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس، اگر بلاوا نہیں تو نہیں جا سکتے. بس مانگتے رہیں، عرض کرتے رہیں. اور خدا کی قسم دنیا میں کئی شہر ہیں جو آپ 2 4 5 بار کے بعد دیکھنا نہیں چاہتا. بندے کی فیوریٹ جگہ بھی ہونا، بندہ کہتا دیکھ لیا یار اب کہیں اور چلو. کتنی بار جائیں اس ملک میں، کتنی بار جائیں اس شہر میں. مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ 1000 بار دیکھے جی نہیں بھر رہا. بلکہ سچی بات یہ، جس نے جتنا دیکھا ہے نا وہ اتنا تڑپ رہا ہے. نہ دیکھنے والا بھی تڑپ رہا ہے، دیکھنے والا زیادہ تڑپ. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے. کیسی گلیاں اور کیسی فضائیں. صحابہ نے تو نبی پاک کی خوشبو سونگی تھی. آقا کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبو پیاری آتی تھی. اور صحابہ کرام گلی کے کنارے کھڑے ہو کر پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں. مگر سچی بات یہ ہے 1450 سال ہو گئے ہیں. کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھیں، ہاں اس کو مدینے لے جائیں، بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں. اگر وائرس نہیں ہے نا ناک میں، پہلے آئے کووڈ وائرس، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. اگر اب بھی کچھ لوگوں کے عجیب عجیب وائرس ہوتے ہیں. عشق رسول ہے، اگر عشق رسول ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جائیں، وہ بتائے گا. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اتنا عرصہ، مور دین 1400 ایئرز. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کس کا مسکن ہے، کس کا شہر ہے. تو مدینے جایا کرو، اس کی تڑپ دل میں رکھے، درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ وہاں شفاعت ملتی ہے. من زار قبری
वजबत लहू शफाअत। या का फरमाते जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाली। अल्लाह बार बार मक्का पाक मदीना तैयबा की हाजिर नसीब फरमाए। हम सबको नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वो अमाल करना नसीब फरमाए जो नबी पाक की रिजा वाले हैं। उन अमाल से बचाए जिससे आका राजी हो जाते हैं। एक अमल बता देता हूँ जो नबी पाक की नाराजी वाला सबब अमल है। आका फरमाते फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। तो कयामत के दिन अगर आका ने ये कह दिया कि जाओ मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, तुम तो मेरी सुन्नत पर अमल ही नहीं करते बल्कि सुन्नत का मजाक उड़ाते थे, किधर जाएंगे? सुन्नत को थामिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में एक ऐसा माहौल है जहां हर कदम पर सुन्नत की बात की जाती है। सुन्नतों भरा इज्तिमा, सुन्नतों भरा बयान, सुन्नतों भरा माहौल, सुन्नतों भरा मदनी काफिला। दावत इस्लामी वाले आपको कदम कदम पर सुन्नतों की बातें करते नजर आते हैं। तो आइए इस माहौल से वाबस्ता दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना आते जाते रहा करें। हमारा मदनी चैनल देखें। इस तरह के बयान सुनने हो तो मदनी चैनल है, सोशल मीडिया पर हमारे अकाउंट्स फॉलो करें। तो ये बयान सुनते रहेंगे तो इश्क़ रसूल में इजाफा होगा, नबी पाक से मोहब्बत में इजाफा होगा। अल्लाह करे कि गुनाहों भरी जिंदगी छोड़कर हम सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु। एक कमाल का मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया। अल्लाह करीम ने आपको हुक्म दिया कि ए मूसा फला इलाके में जाओ, मेरे एक वली का इंतकाल हो गया है, तो उसका जाकर नमाज जनाजा अदा करो, गुस्ल कफन का इंतजाम करो। आप उधर गए, आपने जब गुस्ल कफन के लिए कोशिश की तो लोग कहने लगे आप किधर आ गए, ये तो बड़ा गुनाहगार, बड़ा बदकार और जमाने का बेकार शख्स है, आप इसका जनाजा पढ़ने आए। बहरहाल आपने वो सारा कुछ कर दिया। फिर अल्लाह से कहा कि या अल्लाह बंदे तो ये कह रहे हैं तेरा नाफरमान था, गुनाहगार था, और तू फरमाता है तेरा वली। अल्लाह ने फरमाया मूसा बात ये बंदे से बात तो सही कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना सब ठीक कह रहे हैं, मगर बात यह है कि इस बंदे ने मरने से पहले जब इसकी वफात का वक्त करीब आया ना तो 5 कलिमात के जरिए उसने मुझे पुकारा, ऐ मूसा मैंने उन 5 कलमों की वजह से उसकी मगफिरत फरमा दी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मुझे 5 सेंटेंस बता दे, मुझे वो 5 कलिमात बता दे कि सदियां गुनाह करके इतने बड़े गुनाहगार को सिर्फ 5 कलमों के लिए बख्श दिया तूने। अब जरा इन 5 सेंटेंस की खूबसूरती, डेप्थ और अल्लाह से कनेक्टिविटी समझिएगा। काश ये बात समझ आ जाए कि तौबा कहते किसको है, अल्लाह से कनेक्टिविटी किसे कहते हैं। हम कानों को हाथ लगाना या अल्लाह मेरी तौबा, हमारे तो स्टाइल ही दूसरे है ना। तौबा किसी और शय का नाम है। तौबा के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, बस दिल से एक बार पुकारने की जरूरत है। सच्ची पुकार हो जाए, एक बार सच्ची कनेक्टिविटी हो जाए, वो करीम पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। उस पता है गुनाहगार ने वो 5 जुमले क्या कहे? वो कहता है अल्लाह तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं अगरचे खुद नेक नहीं हूं। हैं जरा सोचिए, मैं खुद नेक नहीं हूं मगर तू जानता है मुझे नेकों से प्यार बड़ा है। दूसरा सेंटेंस क्या था? या अल्लाह तू जानता है मैं गुनाहगारों से बुग़्ज़ रखता हूं, फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूं, हालांकि मैं खुद गुनाहगार हूं। समझ रहे बात को? अपने गुनाहों का एतराफ, इकबाले जुर्म है। बंदे को कहो तू गुनाहगार, बोलता मैं किधर गुनाहगार भाई, मुझसे बड़ा तो नेकी कोई। हम तो पहले यही मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे गुनाह कितने हैं। अल्लाह की बात दुनिया से छुपा लो, अल्लाह से छुपता नहीं कुछ। उधर इकबाल करें, उधर माने, एक्सेप्ट करें। हाँ दुनिया की अदालत में अगर हम कहीं जाके अपना जुर्म एक्सेप्ट कर ले सजा सुनाई जाती है। सुभान अल्लाह, मेरे रब की रहमत के अंदाज ही निराले हैं, उसकी अदालत के दस्तूर निराले हैं। कोई सच्चे दिल से जाके मान लेना या अल्लाह मैं सबसे बड़ा गुनाहगार, उसकी रहमत उसकी बख्शिश फरमा देती है। उसने कहा क्या कहा? या अल्लाह हूं बड़ा गुनाहगार, मैं गुनाहगारों से नफरत रखता हूं मगर मौला खुद भी गुनाहगार हूं। तीसरा जुमला क्या था? या रब अगर मुझे मालूम हो जाए ना कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी तो फिर मैं तेरी जन्नत का कभी तुझसे सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरी जन्नत बहुत बड़ी है। मुझे दाखिल करके तेरा कुछ भी नहीं जाना, तेरा कुछ नहीं जाना, मेरा बेड़ा पार हो जाना है तो फिर मैं तुझसे क्यों ना मांगू? मुझे बख्शने में तेरा क्या जाएगा? तू करीब, तेरी जन्नत बहुत बड़ी, तेरी रहमत बहुत बड़ी। तो या अल्लाह मुझे अगर ये मालूम हो जाए कि मुझे जन्नत में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत थोड़ी हो जाएगी फिर मैं जन्नत नहीं मांगूंगा। चौथा सेंटेंस क्या था? या रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जहन्नम में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा तो मैं जहन्नम से तेरी पनाह भी नहीं मांगूंगा। अगर जहन्नम में डालने से तेरी मिल्कियत में, तेरे मुल्क में इजाफा हो रहा है तो फिर मुझे डाल दे जहन्नम में, मैं राजी हूं। मगर मुझे पता है कि मुझे जहन्नम में डालने से तेरी मिल्कियत में कोई इजाफा नहीं होगा। तू वैसे ही मालिक है, तू वैसे ही खालिक है, सब कुछ तेरा है। और आखिरी जुमला सुनिए, वो क्या कहता है? या रब अगर तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अगर अल्लाह रहम नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज उसकी रहम की भीख लेने तो आए हैं,
آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں یا اللہ, ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں, ہم نے بہت گناہ کیے, ہم نے بہت خطائیں کی, لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے, پھر بھی ہم نے گناہ کیے, دروازے بند کر کے گناہ کیے, لائٹ آف کر کے گناہ کیے, علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے. ہم سب مانتے ہیں مولا, مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی, تیرا جائے گا کچھ نہیں. ہم بھی تیرے بندے ہیں, ہم بھی تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا. تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں. دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو, یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے, اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی, اللہ سے مدد مانگی, اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے, ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں, کلیمٹی میں ہیں, تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, میرا اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو, یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا, یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمیں کوئی برا بلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ 2 قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا
تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں, واٹ ایور دا لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں, یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں, اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے, لذت پاتا ہے, وہ گناہ ختم, عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے, فجر کے لیے اٹھنا, نیند آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, فجر پڑا, وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا ہے تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے, پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے, 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2 ڈھائی 3 گھنٹے, بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, بس 2 گھنٹے کی, اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, مبارک ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے, ہاں دل بہت چاہتا ہے, مگر یہ صبر جو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے, جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے, وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت, کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, برا بھلا کہا, یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی, اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, گالی کا جواب گالی, اینٹ کا جواب پتھر, انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا, یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں, بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں, مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے, میں بھی تو پتا چلے کون ہوں, اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ ہے کیا ہے, جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے, گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے, میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی. اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل, جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں, بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا, شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں, پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں, مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں, یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں, 1 گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا. تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب. حدیث پاک کیا ہے, ہو از مور اسٹرانگر, ہو از مور پاورفل. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے, ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے,
تو بدلے نہیں لینا ہے, معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. What is the meaning؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن, آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو موقع کی تلاش میں, بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ, ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے, بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں, کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے, بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ, کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ہے, ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے, وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی, شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو, بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں؟ اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا, اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک, یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا, پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے, لرزا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اب بتائیے, ہم معاف کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم, پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ, اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی, غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا, ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی ہے اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, ہم تو غریب ہیں, ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں, یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں, جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem, آپ آئیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز, پرابلم, بیماریاں, مشکلیں, قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی, کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کم ہو جائیں گے, کبھی ڈسٹربنس آئے گی, خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ, صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے, یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے, نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ, تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں, یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات, ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں.
اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں، کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کوئی باس ہوتا ہے اپنے کسی